اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تقدیر کیا ہے اور ایک مسلمان کا اس پر کتنا ایمان ہونا چاہیے، اور ڈپریشن کیا ہے، ٹینشن کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، ٹینشن سے کیسے نکل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے یا نہیں، ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک جو بھی نہیں ہے وہ پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تقدیر کیا ہے؟ تقدیر وہ چیز ہے جس کا ہر مسلمان پر ایمان ہے۔ ہمارے کلمے میں بھی تقدیر پر ایمان جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کا تقدیر پر ایمان ہے، ہمارا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان ہے۔ تو تقدیر ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام کی اگر نظر سے دیکھا جائے تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ کو حمل ہوتا ہے، یعنی کہ 120 دن کا ذکر آیا ہے، تو اس وقت ہی ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ پاک کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ پاک میں اس کی تقدیر میں کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک اس کو لکھوا دیتا ہے، اس کی پیدائش سے اس کی جو اللہ پاک اس میں روح پھونکے گا، اس روح پھونکنے کے بعد سے لے کر اس کی روح نکلنے تک، یعنی کہ اس کی موت تک کا جو اس کی زندگی میں جو بھی کچھ ہوگا، اچھا برا، سب اس کے جو نامہ اعمال ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک اس فرشتے کو لکھوا دیتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری تقدیر جو کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس بات پر ایمان بھی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دی تو پھر دعا مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک نے دعا کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس سے دعا کریں اور وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ ہم اگر اللہ سے دعا کریں گے تو وہ چیز ہماری تقدیر میں تب بدلے گی، اس کو بدل دے گا۔ وہ موت کے علاوہ تقدیر میں جو ہر چیز ہے وہ دعا سے اس کو بدلتا ہے اور بدل سکتا ہے، اس پر قادر ہے وہ، اس لیے ہمیں دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تقدیر لکھتی گئی ہے تو پھر ہمارے جو عمل ہیں ان کا کیا، ہمارے اعمال کا کیا، کہ ہم وہ کریں یا نہ کریں، جب ایک بات لکھ دی گئی ہمارے مقدر میں۔ تو دیکھیے بعض اوقات یہ ہے کہ بہت سے اختیارات اللہ پاک نے اپنے پاس رکھے ہیں جن کا ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی ہمارا اس میں اختیار نہیں ہے۔ مثلاً کہ ہم کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں یا کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوں، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہم کس جگہ پر پیدا ہوں گے یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمارا رنگ کس طرح کا ہوگا یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ تقدیر پہ ڈیپینڈ ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہوگا۔ لیکن بہت سے اختیارات ایسے ہیں، ہمارے عمل ہیں کہ ہمیں 2 راستے بتائے گئے ہیں، اس میں سے ہم نے کون سا راستہ چننا ہے یہ اختیار ہمیں اللہ پاک نے دیا ہے۔
یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اس میں اچھا راستہ اختیار کریں گے، برا راستہ اختیار کریں گے۔ ہمارے پاس اللہ پاک نے زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، بہت سی نعمتیں دی ہیں، ہم ان کا استعمال غلط جگہ پر کریں گے، صحیح جگہ پر کریں گے، یہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ اس طرح سے ہماری زندگی کے تمام جو معمولات ہیں، جو تمام کام ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اللہ پاک تو ہماری ہر چیز کو جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایمان پر مرے گا یا یہ بے ایمان ہو کے مرے گا، یا یہ میں نیک بندہ ہو کر مرے گا، یا کس طرح سے یہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ کیونکہ وہ لکھنے والا ہے تو وہ جانتا بھی ہے۔ لیکن ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، اس کام کو سر انجام دیں گے تو اللہ پاک ہماری تقدیر کو بھی بدل دے گا اور ہمارے نامہ اعمال کا حساب بھی ہم سے لیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ بالکل ڈپینڈ ہو کے نہیں بیٹھنا ہے کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو ہم کچھ نہیں کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں نہ تو اس طرح کا پتھر بنایا ہے کہ جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا بس ہم اس پر ہی بیٹھے رہیں۔ اگر ہم کھانا بناتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ یہ کھانا اب ادھر پڑا ہے یہ پکے گا خود ہی، ہماری تقدیر میں ہوا تو ہمارے منہ میں چلا جائے گا، بالکل بھی نہیں۔ ہم اس کو بناتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر ہم اس کو کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے زندگی کے باقی معاملات بھی ہیں، باقی کام بھی ہیں، جنہیں ہم محنت کریں گے تو وہ ہمیں اجر دے گا، محنت کریں گے تو ہمیں رزق دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کسی گاڑی کے آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر میری تقدیر میں بچنا لکھا ہوا تو میں بچ جاؤں گا، نہیں تو میں مر جاؤں گا اگر مرنا لکھا ہوا، بالکل نہیں۔ یہ ہم پہ، ہماری عقل پہ، ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس گاڑی کے آگے کھڑے ہوں گے تو موت تو یقینی ہے ہی۔ یہ تو ہمارے عمل کے ساتھ ہے کہ ہمارے آگے اگر غلط چیز آ رہی ہے ہم اس سے بچیں، ہم اپنی کوشش کریں، آگے ہم تقدیر پر چھوڑ دیں کہ اب تقدیر کیا، اس میں ہمارے عمل کا بھی دخل ہے۔ صرف تقدیر کو لے کر ہم یہ بات بالکل نہیں بیٹھ سکتے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تو یہ ہو جائے گا، تقدیر میں لکھا ہوا تو وہ ہو جائے گا۔ وہ ہمارے اعمال کے ساتھ بھی تقدیر جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، تو ہم ان دونوں چیزوں کو بالکل بھی علیحدہ علیحدہ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب لوگ تقدیر پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر لوگ ڈپریشن کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود ہل کر وہ عمل کو کرتے نہیں ہیں، وہ کام نہیں کرتے، جس سے ان کی زندگی میں ناکامیاں اور مایوسیاں آتی ہیں، اور جب ناکامیاں اور مایوسیاں آتی ہیں تو پھر مایوسی کرتے ہیں، تو وہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو جب ہم کفر کریں گے تو یقیناً ہم ڈپریشن میں اور ٹینشن میں مبتلا رہیں گے، ہماری زندگی میں وہ سودگی وہ نہیں ہوگی جو اللہ پاک نے ہمیں راستے دکھائے دونوں، ہم صحیح راستہ چوز کریں گے تو ہمیں کامیابی بھی ملے گی، ہمیں سکون بھی ملے گا۔ جب ہم اللہ پر ڈیپینڈ کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک نے تو کہا ہے کہ آپ لوگ محنت کرو، رزق کو تلاش کرو، جو میں نے تمہارے حصے کا لکھا ہے وہ رزق وہ اوپر سے نہیں پھینکے گا، وہ ہمیں بیٹھے بٹھائے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں ہمیں وہ رزق جو ہمارے حصے کا ہے وہ اوپر سے نہیں گرے گا، وہ رزق ہماری قسمت میں لکھا ہے، لیکن لکھا اس طرح سے ہے کہ ہم محنت کریں گے اور وہ رزق جو ہے وہ ہمیں ملے گا، ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ اللہ پاک نے اگر تقدیر کو ہی سب کچھ بنا دیا ہوتا تو پھر وہ ہمیں دعا کرنے کا حکم نہ دیتا، پھر وہ ہمیں عمل کرنے کا حکم نہ دیتا، پھر وہ ہمیں یہ نہ کہتا کہ میں تمہارے نامہ اعمال میں وہ چیز لکھوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 200 سے لے کے 202 تک اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
یعنی کہ وہ لوگ دنیا میں ہی مانگتے ہیں تو میں ان کو دنیا میں عطا کر دیتا ہوں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کہ کیا کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک ان کا حصہ دے گا، اور ان کے جو اعمال ہیں جو انہوں نے کیے تھے، جو انہوں نے کمائے ہوں گے، ان کے مطابق ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ یعنی کہ اس میں اللہ پاک نے یہی نہیں کہا ہے کہ تم لوگ تقدیر پہ بیٹھے رہو، بلکہ اس میں دعا کا حکم بھی ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، دنیا کی بھلائی کی بھی اور آخرت کی بھلائی کی بھی۔ اسی طرح سے ان کے نامہ اعمال کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو وہ نامہ اعمال کمائیں گے، جو وہ کام کریں گے، وہ خواہ نیکی کا ہو یا بدی کا ہو، جو بھی وہ نامہ اعمال کریں گے ان کے مطابق ان کو حصہ ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل بھی تقدیر پہ ہو کے نہیں بیٹھے، ڈپینڈنٹ ہو اپنے پر، محنت کریں، اس کے بعد آپ خدا پر چھوڑیں، تقدیر پر چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی طرف سے پوری محنت کر لیں، کوشش کر لیں۔ اگر وہ کام پھر بھی نہیں ہمارا ہو رہا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا، یہ اللہ کو اس طرح سے منظور تھا۔ لیکن ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے تو یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، بالکل ایسے نہیں ہے۔ ہم اگر فارغ بیٹھے رہیں گے، بے روزگار رہیں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، زندگی کو سنوارنے کی، کامیابی حاصل کرنے کی جب کوشش نہیں کریں گے ہم، تو ہم کس طرح سے یہ اللہ پاک پہ یہ بات لگا سکتے ہیں کہ اس نے تقدیر میں ایسے لکھا تھا؟ اس نے تو ہمیں راستے بھی بتائے ہیں، اس نے تو ہمیں محنت کا بھی کہا ہے، اس نے تو ہمیں کہا ہے کہ اپنے اعمال کماؤ۔ کماؤ کا کیا مطلب ہے؟ ہم ہلے جلے کام کریں، اپنی کوشش کریں، محنت کریں، تو پھر وہ ہمارے اعمال کو لکھے گا کہ اس بندے نے یہ کیا تھا۔ تو تقدیر اور ہماری محنت اور ہماری کوشش جو ہے وہ ان سب کا ریلیشن ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا تھا وہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، سارا کچھ انسان کی محنت ہے، تو وہ لوگ بھی غلط ہیں۔ نہ تو سارا کچھ محنت ہوتی ہے، اس میں تقدیر کا عمل دخل ہوتا ہے، بہت حد تک ہوتا ہے۔ اگر تقدیر کا عمل دخل نہ ہو تو پھر اللہ پاک یہ بالکل نہ کہتا کہ میں تقدیر تم لوگوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ دیتا ہوں، پھر تو یہ ہوتا ہم جو کریں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔ نہیں، اس میں ہماری تقدیر کا کچھ ہمارے ایسے کام ہیں، کچھ ہماری ایسی اختیار ہیں جو اللہ پاک کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تقدیر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے اعمال، کچھ ہماری چیزیں، کچھ ہمارے اختیارات ایسے ہیں جو کہ ہم کریں گے تو وہ ہماری تقدیر میں لکھے بھی جائیں گے اور ہمیں ان کا اجر ثواب بھی ملے گا۔ تو آج میں آپ کو جو اس وجہ سے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جو لوگ ٹینشن کا شکار رہنے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے ایک وظیفہ بتاؤں گی کہ جو کوئی ڈپریشن کا شکار ہے اور شدید پریشانی میں ہے اور ٹینشن میں رہتا ہے اور ایک عجیب سی جو دماغ پر بوجھ سا بنا رہتا ہے، اس کے لیے ایک تو آپ سب سے پہلے وضو میں حالت میں رہیں، وضو کیا کریں۔ وضو کے بے انتہا فوائد ہیں، میں کوئی پروگرام ایسا کروں گی جس میں آپ کو وضو کی جو فضیلتیں ہیں، وضو کی جو اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں ہم پر، وضو کے جو فرائض ہیں، ہر چیز میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ تو وضو میں رہیں، وضو بذات خود ایک بہت بڑی ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کریں اور اللہ پاک سے اپنے رہنمائی کے لیے، اپنے ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر سچے دل سے اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اپنے لیے ہدایت کا راستہ مانگیں، اپنے لیے سکون مانگیں۔ تو ایک تو آپ کا ذہن جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کو سکون ہوگا نماز کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نماز عصر کے بعد یا بدیو، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے یا بدیو،
تو آپ یہ اسم اعظم 49 مرتبہ 49 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے، وہ آپ ٹینشن ہے جو بھی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، وہ آپ کو ریلیکس ہو جائیں گے، ادھر سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کا اسباب پیدا کرے گا، آپ کو ذہنی ہر طرح کا سکون جو ہے وہ قلبی سکون، ذہنی سکون، ہر طرح کا سکون جو ہے وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اللہ پاک کا نام ہے، اور اللہ پاک کے تمام ناموں میں بہت برکت ہے، شفا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی محنت کریں، کوشش کریں، اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے لیے ہدایت کا راستہ چنیں، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ پر اور تقدیر پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنے رب پر ایمان کریں گے ہر چیز پر، تو وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ میری ایک کوشش ہے اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں۔ اللہ پاک مجھے بھی کامیابی دے، آپ کو بھی دے۔ شکریہ۔